اچھا جی، یہ جو جگہ ہے یہ ون آف دا موسٹ ہنٹنگ پلیس ان پاکستان ہے، اور یہ جو ہمارا مقامی دوست ساتھ ہے یہ ہمیں بتا رہا تھا کہ اپنے بچپن میں اس نے یہاں پر خود ایک سرکٹا انسان دیکھا تھا۔ اچھا جی، اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں اس جگہ کی تاریخ تھوڑی سی پرانی ہے۔ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اماں ہوا کے ساتھ اس زمین پر اتارا گیا، یا اگر ہم تھوڑی سی اور ڈیپ میں جائیں تو یہ تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے، یعنی جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور امر ربی سے اس کے اندر روح پھونکی، اور اس کے بعد جب شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو یہ سٹوری شروع ہوتی ہے تب سے، یعنی انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا وجود جو زمین سے بنا ہوا ہے اور ایک اس کی روح جو امر ربی کی طرف سے ہے۔ تو حضرت آدم اور اماں ہوا کو جب زمین پر بھیج دیا گیا تو یہاں پر ابتدا میں افزائش نسل اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر زچگی میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ہوتا تھا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، اور اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو ایک پیدائش میں پیدا ہونے والے بیٹا ہے اس کی شادی دوسری پیدائش میں ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی، اور جو دوسری پیدائش میں پیدا ہونے والا بیٹا تھا اس کی شادی پہلی پیدائش میں ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی۔ قصہ یوں ہوتا ہے کہ حابیل اور قابیل جو 2 بھائی تھے ان کی شادی ہونی ہوتی ہے، تو جس لڑکی سے حضرت حابیل کی شادی ہونی ہوتی ہے قابیل اصرار کرتا ہے کہ میری شادی اس سے ہونی چاہیے، اور یوں ان دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کریں گے، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ دونوں بھائی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک بجلی نازل ہوتی ہے جو جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی ہے اس کی قربانی کو جلا دیتی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن قابیل اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ اس کے مقابلے میں حابیل اپنے ہاتھ روک لیتا ہے اور قابیل کا مقابلہ نہیں کرتا، یوں قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے، اور یوں تاریخی انسانی میں پہلا قتل ہوتا ہے جو بھائی کا بھائی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ قابیل حابیل کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ پشیمان ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ تعالیٰ ایک کوے کو بھیجتا ہے جو اپنے مردہ ساتھی کو زمین کھود کر اس کے اندر دفن کرتا ہے۔ تو قابیل بھی اپنی بھائی کی لاش کو ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ یوں زمین کے اوپر پہلی قبر بنتی ہے۔ جب ایک سے زیادہ قبریں بنتی ہیں تو اس جگہ کو قبرستان کہتے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں مکلی قبرستان میں، جس کو مکلی نیکروپولس بھی کہتے ہیں یا مکلی گریو یارڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے ترین قبرستانوں میں سے ایک قبرستان ہے، لیکن یہاں پر جس تعداد میں برگزیدہ ہستیاں دفن ہیں دنیا میں شاید ہی کوئی قبرستان ایسا ہوگا۔ تو ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں شروع سے۔ اچھا جی، شاہی مسجد کو ایکسپلور کرنے کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے ہیں، اور ہماری جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بھی یہی یعنی ٹھٹہ شہر کے اندر ہے۔ لیکن ابھی ہمارا ایک دوست جو یہاں کا مقامی ہے اس نے ہمیں لنچ پر انوائٹ کر لیا، تو سین یہ ہے کہ پہلے ہم اس کے پاس جائیں گے، وہاں پر لنچ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف سفر کریں گے۔ مزہ آ گیا۔ اچھا جی، لنچ بھی ہو گیا، تھوڑا ریسٹ بھی ہو گیا اور فریش بھی ہو گیا، اور ابھی ہم نکل آئے ہیں اپنی آج کی ڈیسٹینیشن کے لیے جو کہ ہے مکلی نیکروپولس۔ یہ حیرت انگیز جگہ دراصل ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اچھا جی، پہنچ گیا مکلی کے اندر، اور یہاں کا سین ایسے ہے کہ یہاں سے آگے گاڑی نہیں لے کر جا سکتے، تو گاڑی ہم نے یہاں پر پارک کر دی ہے،
اور یہاں سے آگے اب یا تو بائک جا سکتی ہے یا پھر پیدل سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹورسٹ شٹل سروس بھی چل رہی ہے، لیکن ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جگہ بیسیکلی تو ایک قبرستان ہے جس کے اندر روایت کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں، اور بہت سی قبریں تو مٹ چکی ہیں، بہت سی قبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن دستیاب نہیں ہے۔ البتہ جو مزار ہیں یہاں پر ان کی ہسٹری معلوم ہے، تو ہم ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری بھی جانتے ہیں۔ مکلی ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان، جس میں ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں۔ تقریباً 10 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے اس قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 1.25 لاکھ قبریں اولیاء کرام کی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بادشاہ، کئی ملکائیں، گورنروں، جنرلوں، شاعروں اور ادیبوں کی آخری آرام گاہیں یہاں پر ہیں۔ ان قبروں پر بنائے جانے والے مقبرے فن تعمیر اور ہنر مندی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ ایک عظیم ثقافتی ورثہ ہے جو مسلم حکومت کی عظمت اور ہنر کا پتہ دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ مزار ہے تغرل بیگ کا۔ تغرل بیگ جو ہے مغل حکومت کے ایک اہم کمانڈر تھا، اور جو تقریباً 17ویں صدی کے وسط میں یہاں پر فوت ہوا تھا، اور یہ اس کا مزار بنایا گیا تھا۔ اچھا جی، یہ مزار ہے باقی بیگ ازبک کا۔ باقی بیگ ازبک 1440 عیسوی میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ بیسیکلی اس کو شہنشاہ اکبر نے جب ڈیفیٹ کیا تھا تو اس نے یہاں پہ آ کے ٹھٹھا میں آ کے پناہ لی تھی، اور یہیں پہ اس کا 1640 میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہاں پہ ہی اس کو دفنایا گیا تھا، اور اس کو سندھ کی ہسٹری میں ایک باغی حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اس صاحب مزار کا نام ہے جان بابا۔ جان بابا جو تھے، ان کا جی والد کا نام بھی عیسیٰ خان تھا اور ان کے بیٹے کا نام بھی عیسیٰ خان تھا۔ یہاں پر لگا کر اس کو بلاک کر دیا گیا، تو یہاں سے آگے مزید اندر نہیں جا سکتے۔ کاریگری دیکھیں، محنت دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، نفاست دیکھیں، کیا بات ہے یار۔ اور یہ سب کچھ یہاں پہ اس کے اوپر پتھر کے اوپر اسٹائل کے اوپر انگریوڈ ہے۔ آفرین ہے یار۔ میرے خیال کے مطابق یہاں پر جو سب سے شاندار مقبرہ ہے وہ یہ عیسیٰ خان ترکھان دوم کا ہے۔ یہ جو پچھلا مزار ہم نے دیکھا تھا بابا جان کا مزار ہے، یہ اس کے عیسیٰ خان جو ہے اس کا بیٹا تھا، اور یہ شاہ جہان کے دور میں یہاں پر گورنر بنا تھا۔ 1644 میں 90 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس مقبرے کے اندر اس کو تدفین کی گئی تھی۔ اچھا، اس کے اندر کوئی ایک قبر نہیں ہے، یہاں پر یہ جو بیگ فیملی تھی ان کے کافی سارے افراد کی قبریں ہیں، اور نہ صرف یہ مزار کے اندر قبریں ہیں بلکہ اس مزار جو یہ مزار ہے اس کے باہر ایک احاطہ بنایا گیا، اور اس احاطے کے اندر بھی کافی ساری قبریں موجود ہیں۔ لیکن یار اس کی جو کنسٹرکشن ہے آفرین ہے یار، بہت ہی جو ڈیزائن ہے بہت کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہے، اور اس کے اوپر جو مینا کاری ہوئی ہے پتھر کے اوپر، ٹائلوں کے اوپر زرد رنگ کی یہ ٹائلیں ہیں، اور ان کے اوپر جو مینا کاری ہوئی ہے، اور جو ڈیزائن ہے ابھی تک میری نظر میں اتنی کمپلیکیٹڈ کنسٹرکشن جو ہے میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ۔ اگرچہ ایک مزار ہے لیکن خوبصورت ہے۔
یہ دیوان شرفا خان کا مزار ہے۔ شرفا خان دہلی سلطنت کی طرف سے ٹھٹھہ کا منسٹر اوپر آیا تھا۔ یہ مزار اس نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا اور 1638 میں فوت ہو کر یہاں پر دفن ہوا۔ یہ مقبرہ بھی ایک 4 دیواری کے اندر ہے اور شکست و ریخ تو یہ پورا ایریا، یہ جو پوری جگہ شکست و ریخ کا شکار ہے، لیکن اس کے اوپر یہاں پر رینوویشن کا کام ہو رہا ہے۔ یار یہاں پر ایکسپلور کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ وقت کم پڑ جائے گا۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ کنواں ہے، ہم جا رہے ہیں کنویں کے اندر، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا نکلتا ہے۔ ہارر پلیس بھی ہے یہ۔ ہاں، یہاں پہ تو پہلے چلتے پھرتے نظر آتے تھے، میں نے خود دیکھے ہیں۔ کیا جن بوت؟ ہاں نہیں یار، پورا یہ تو ابھی آبادی ہو گئی تو یہ تھوڑا کم ہو گیا۔ اچھا اب یہ جگہ آگے بندہ جائے پتہ لگے نیچے چلی جائے۔ اچھا یہ ابھی بتا رہے ہیں بیسیکلی ایک چلہ گاہ تھی اور یہاں پہ کوئی بزرگ تھے جو یہاں پہ چلہ کاٹتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور جب تک وہ یہاں پہ رہے ہیں یہ پانی جو ہے فل اوپر تک رہا ہے، لیکن جب وہ چلے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا یا وہ کوچ کر گئے اس کے بعد یہ پانی نیچے چلا گیا، لیکن سٹل ابھی تک اس کے اندر جو ہے نا یہ پانی موجود ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو کنویں کا بیسک جو گہرائی ہے وہ صرف یہ ہے، اور باقی اوپر اگر پانی تھا تو یہ سارا پھر یہاں پہ وسیع ایریا میں آ جاتا تھا۔ بھائی صاحب آپ کا تو بھوتوں کے ساتھ ویسے بھی کافی لینا دینا ہے، آ جاؤ، یہ نہ کوئی پرانا ادھار نکل ہے۔ پاکستان میں 6 مقامات کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا حصہ بنایا گیا ہے، جس میں سے ایک مقام یہ ہے۔ 1981 میں اسے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اگر یہ دیکھیں تو یہاں پہ کافی سارے لوگ جمع ہوا ہیں، ڈیفینیٹلی یہ ٹورسٹ نہیں ہے، یہ کوئی یہاں کے عقیدت مند ہیں یا شاید یہ ہندو کمیونٹی سے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی مندر بھی ہیں تو وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ایون رات کا قیام بھی کرتے ہیں، تو کافی سارے لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ایسے ہیں جیسے ان کا یہیں پہ رہنے کا ارادہ ہے۔ اس جگہ کا نام مکلی کیسے پڑا؟ اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ کوئی اللہ والا حج کے سفر کے لیے روانہ ہوا اور اس پہاڑی علاقے میں اس کو رات ہو گئی، خواب میں اس کو بشارت ہوئی اور مکہ نظر آیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی زبان پر ہاذا مکہ تلی، ہاذا مکہ تلی کا ورد تھا، یہی لفظ بعد میں مکلی بن گیا۔ اچھا جی، جو صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک عبادت گزار نیک بی بی رہتی تھی جن کا نام مکلی تھا۔ وہ اسی علاقے میں رہائش پذیر تھیں اور جب وفات ہوئی تو ان کو یہیں پر دفن کیا گیا، تو انہی کے نام کی نسبت یہ جگہ مائی مکلی کے نام سے مشہور ہوئی، اور ان کی یہ قبر آپ کو یہاں پر سامنے نظر آ رہی ہے۔ اگرچہ یہ ساری عمارت خستہ حالی کا شکار ہے لیکن ان کی قبر پہ آج بھی دیے جل رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مشہور صوفی شاعر بزرگ شیخ حماد جمالی نے یہاں پر ایک خانقاہ قائم کی اور ایک مدرسہ بنوایا۔ یہاں پر مختلف جو صوفیہ کرام تھے ان کے پاس اکٹھے ہوتے اور ذکر و اذکار اور سیکھنے سکھانے کی محافل ہوتی تھی۔ جب شیخ حماد جمالی کا انتقال ہوا تو یہیں پر ان کو
تدفین کی گئی۔ اگر آپ یہاں پہ اس بورڈ کو دیکھیں تو اس پہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ایک مسجد کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس مدرسے کی بلڈنگ ہے جو اب بہت زیادہ خستہ حالی کا یہ شکار ہو چکا ہے، اور اگر اس کی مزید نگہداشت نہ کی گئی تو شاید بہت جلد اس کی دیواریں گر جائیں گی۔ چودہویں صدی عیسوی میں سما حکمران نوری جام نے اس جگہ کو جنازہ گاہ بنوا دیا، اور شیخ حماد جمالی کے ساتھ جو ان کو روحانی محبت تھی اس کی بنا پر وصیت کی کہ مجھے بھی یہیں پر دفن کیا جائے، اور اس کے بعد یہاں پر اس طرح کی تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک جو یہاں پہ مزار اور مقبرہ اور قبر ہے اس کی ایک کہانی ہے، تو یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کو ایک بلاگ کے اندر کمپلیٹ کرنا تو پاسبل نہیں، لیکن جتنا تھوڑا بہت ہو سکتا تھا میں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو تھوڑی سی انفارمیشن وہ آپ سے شیئر کر دوں کہ اب انہوں نے تھوڑی سی سختی کر دی ہے کہ پارکنگ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو گاڑی یا جو آپ کے پاس جو بھی سواری ہوتی ہے وہاں پہ پارک کر دیتے ہیں، البتہ بائکس اندر آ سکتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں کے لوکل دوست آ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں بائک کے ذریعے یہاں پہ گھمایا، اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ کہیں پہ بھی جاتے ہو اگر آپ کے لوکل دوست ہوتے ہیں تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے، ادروائز یہ بہت وسیع ایریا ہے، آپ پیدل یہاں پہ چل نہیں سکتے۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو ٹورسٹ کو یہاں سے آگے لے کے جاتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جانے کا وہ مزہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ جتنی دیر کہاں پہ رکنا چاہتے ہو اور کہاں پہ جلدی سے جانا چاہتے ہو وہ آپ لوگ کر نہیں سکتے ہو۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی آگے کسی اور ڈیسٹینیشن کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پاکستان ڈیسٹینیشن آف ٹورزم۔